بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہی ہونے والا ہے اور بالکل رمضان کا مہینہ قریب آ چکا ہے۔ یہ مہینہ رحمت و برکت اور مغفرت کا موسم بہار ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار گناہوں کو اور گنہگاروں کو معاف فرماتے ہیں، اور یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت و قربت کے حصول کے لیے بہترین مہینہ ہے۔ اسی لیے ہم مسلمانوں کو اس مہینے کی تیاری بھی کرنی چاہیے اور اس مہینے کی قدردانی بھی کرنی چاہیے۔ صحابہ اور تابعین کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ لوگ شعبان یعنی رمضان کے آنے سے پہلے شعبان میں اپنے تمام کاموں کو سمیٹ لیا کرتے تھے، تمام کاموں سے فارغ ہوا کرتے تھے، اور رمضان کا مہینہ مکمل طور سے عبادت کے لیے مخصوص ہوتا تھا، اپنے آپ کو عبادتوں کے لیے خاص کر لیتے تھے، اور اس مہینے میں کسی طرح کا کوئی کام نہیں کرتے تھے الا کہ کوئی بہت ضروری کام ہو۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے، ہم اور آپ یعنی لاک ڈاؤن میں ہیں، چاہ کر بھی بہت زیادہ کام ہم نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ ایک ہمارے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ اس سال کے رمضان کی صحیح قدردانی کریں اور اس رمضان میں صحیح طور سے ہم عبادتوں کو کرنے کا اہتمام کریں، اور غیر ضروری وقت ضائع کرنے کے بجائے اس ماہ مبارک کی صحیح قدردانی کرتے ہوئے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اور اس ماہ میں گناہوں سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے بدنگاہی کا گناہ ہے، اسی طرح غیر ضروری ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ کی جو وبا اور بلا ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، بقدر ضرورت بوقت ضرورت ان چیزوں کو استعمال کرے۔ زیادہ تر اوقات قرآن کریم کی تلاوت، ذکر وغیرہ اور دیگر عبادات میں لگانے کی کوشش کرے۔ رمضان سے کون سی عبادتیں متعلق ہوتی ہیں اور رمضان میں کون سی عبادتیں کرنا زیادہ بہتر ہے، اس کے بارے میں کچھ تفصیلات مجھے آج آپ کو بتانی ہیں۔ دیکھیے، رمضان سے سب سے پہلی عبادت جو متعلق ہوتی ہے وہ ہے روزہ، کہ تمام عاقل و بالغ مسلمان پر روزہ کا رکھنا ضروری ہے، بلا کسی شدید عذر کے، بغیر کسی شدید مجبوری کے روزہ چھوڑ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بغیر عذر کے کسی نے ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو پوری زندگی بھی اگر روزہ رہتا رہا تو اس روزے کی اہمیت، اس روزے کے ثواب اور اس کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے رمضان کا مہینہ آ رہا، ہم پہلے سے تیاری کر رہے، اور رمضان کے مہینے میں ہر مسلمان مرد عورت جن کو اللہ تعالیٰ نے صحت و عافیت دی ہے وہ روزہ رکھنے کا اہتمام کرے۔ کوئی مجبوری ہے، کوئی بیمار ہے اور کسی مرض میں مبتلا ہے
تو ان کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ بعد میں روزہ رکھ لے۔ تو رمضان المبارک سے پہلی عبادت جو متعلق ہے وہ ہے روزہ۔ دوسری عبادت، جیسی رمضان کا چاند نظر آئے تو بہت اطمینان و سکون کے ساتھ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنے کی کوشش کی جائے، اور یہ نماز سچے دل سے پڑھ کر اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے توبہ کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک معاہدہ کرے کہ اللہ ہم نے بہت گناہ کیا ہے، لیکن رمضان کے اس مہینے میں کسی طرح کے ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور پچھلے تمام گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ تو سچے دل سے توبہ کرے، اور توبہ کے لیے 3 شرط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ پچھلے جو گناہ ہوئے ہوں اس پر ندامت و شرمندگی ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً میں نے غلط کیا ہے، مجھے معاف کر دیجیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جن جن گناہوں سے توبہ کر رہا ہے اس گناہوں کو چھوڑ دے۔ گناہ کرتے ہوئے توبہ کرے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ توبہ نہیں ہوگی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ ان گناہوں کے نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے۔ تو رمضان کا جیسی چاند نظر آئے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر اپنے پچھلے تمام گناہوں کو صاف کرنے کی کوشش کرے، معاف کرانے کی کوشش کرے، اور آئندہ ایک نئے عزم اور نئے حوصلے کے ساتھ رمضان کا استقبال کرے۔ دوسری عبادت، دیکھیے عام دنوں میں 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں اس کی اہمیت اور اس کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یعنی عام دنوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب 27 گنا بڑھ جاتا ہے، اور رمضان میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے اعمال کے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو رمضان کے دنوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرے۔ موجودہ حالات میں مسجدوں میں جماعت نہیں ہو رہی ہے، بہت مختصر ہو رہی ہے۔ عام لوگوں کو مسجدوں کی جماعت میں شرکت ہونے کی اجازت نہیں ہے طبی نقطہ نظر سے اور حکومتی ہدایات کے مد نظر سے۔ اسی لیے ہم تمام لوگوں سے یہ گزارش کریں کہ گھروں میں جماعت بنانے کا اہتمام کرے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور پڑھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ گھر میں جس کو بھی قرآن کریم پڑھنا آتا ہو، اس کو 2 سورتیں یاد ہو تو وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مثلا مرد ہے وہ جماعت کر لے، بچوں کو پیچھے ٹھہرا لے، اپنی بیوی کو اس سے پیچھے ٹھہرا لے، یا پہلی صف میں خود ہو اور بچے اور بیوی دوسری صف میں ہو۔ اس طریقے سے گھروں میں بھی تراویح کی جماعت کی جا سکتی ہے، 5 وقت کی جماعت کی جا سکتی ہے۔ تو رمضان کے مبارک مہینوں میں 5 وقت کی نماز گھروں میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرے، تراویح کا بھی گھروں میں پڑھنے کا اہتمام کرے۔ تیسری عبادت جو رمضان کے مبارک مہینے سے متعلق ہے وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ دیکھیے رمضان کی جو فضیلت ہے، 11 مہینوں میں جتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں ان کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور رمضان کی برکتوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر کو خطرہ۔ یار اتنی برکتیں رمضان میں نازل ہوتی ہے، اسی لیے رمضان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیکن رمضان کی اتنی بڑی فضیلت کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کو نازل کیا۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ تو رمضان کی اہمیت، رمضان کی فضیلت جو ہے وہ در حقیقت نزول قرآن کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے رمضان سے قرآن کو خاص تعلق ہے، اسی لیے رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوتوں کا اہتمام کرے۔ اسی لیے آپ دیکھیے تراویح کا باضابطہ اہتمام کیا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ تو رمضان کے مہینے میں ہر شخص انفرادی طور پر قرآن کریم کی تلاوتوں کا اہتمام کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل عبادت امتی قراءۃ القرآن، کہ میری امت کی سب سے بہترین عبادت جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہی نکلا ہے،
اسی لیے قرآن کریم کو خاص طور سے اس ماہ مبارک میں تلاوت کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک معمول بنا لیجئے کہ کم سے کم اگر 3 پارہ قرآن کریم کی تلاوتوں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی رمضان میں آپ 3 ختم قرآن کریم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. اگر یہ ممکن نہ ہو تو 1 پارہ قرآن کریم کی تلاوتوں کا اہتمام کرے، لیکن جتنا ممکن ہو سکے قرآن کریم پڑھنے کا ضرور اہتمام کرے. گھر میں سارے جن لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے آتا ہو سب لوگ تلاوتوں کا ایک معمول رکھے اور گھروں سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آئے. ممکن ہے جب اللہ کا کلام ہمارے گھروں میں پڑھا جائے گا اور اس کی برکتیں اور رحمتیں جب نازل ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس وبا کو اور اس بلا کو ہمارے گھروں سے اور ہمارے معاشرے اور سماج اور ملک سے ختم کر دے گا. اس لیے قرآن کریم کی تلاوتوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ باقی جو مزید رمضان کے مہینوں میں کیا عبادتیں کی جا سکتی ہے اس کی تفصیلات آئندہ پروگرام میں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس رمضان سے خوب استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے میں خوب عبادتوں کی ہمیں اور آپ کو توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی وباؤں سے بلاؤں سے پوری انسانیت کو اور خاص طور سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے.